مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے. آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں. اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں. ڈو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں 30-40 سیکنڈ کی ریکارڈنگ؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے. پلے کرنے کی آپ نے کل ایک تو جب آپ نے بات کی سن لیں سے میں سوال کر لوں مولانا صاحب، بالکل آپ ہی کی جواب. جی فرمائیں. ایک منٹ فرمائیں. مجھے آپ دیکھیں، حامد میر صاحب بیٹھے ہیں. حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے. اچھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، زاہد ہو، شیخ ہو، نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے. تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں. حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی، اور جو دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی، مولانا طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب سے، جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. میری کوئی آرگومنٹ نہیں، میری کوئی دلیل نہیں، مجھ سے غلطی. حامد میر صاحب کا کلپ سنا تھا تو اس وقت سے میں نے ان کا نمبر ڈھونڈنا شروع کیا، پھر ملا، پھر میں نے کوئی 10 کال کی، لیکن یہ مصروف تھے تو یہ کال لے نہیں سکے. میں نے کامران شاہد کو بھی ڈائریکٹ فون کر کے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے. جاوید چودھری کو کل ہی میں نے معذرت کر دی تھی، اور جو بھائی حامد صاحب شکر ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی اور آپ سے بھی اور جتنے بھی ہیں سب سے میں اعتراف کرتا ہوں. اعتراف کے بعد مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا سرنڈر ہے، میں اپنی اس چیز کی کوئی دلیل نہیں پیش کر رہا ہوں. جی تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور تمام خواتین و حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ کلپ کے اوپر ویڈیو بنانے کی ہم نے جسارت اس لیے کی کیونکہ کل کے دن میں مولانا طارق جمیل صاحب نے، ہم نے اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں ہم نے پریٹی مچ مولانا صاحب کو خاصا فیور کیا تھا. لیکن آج مولانا کی یہ معافی سن کے مجھے دو چیزوں کا دکھ ہوا. ایک چیز تو یہ ہے کہ میڈیا نے ایک عالم دین کو میڈیا پہ بلایا اور پریشرائز کر کے ان سے معافی منگوائی. لیکن مجھے اس کا اتنا افسوس اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ میڈیا نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، اور میڈیا نے تمام دنیا کو بتایا ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں. وہ کسی کو بھی گھٹنوں پر لا سکتے ہیں، چاہے وہ طارق جمیل جیسے فیمس اور پسندیدہ ترین شخصیت ہی کیوں نہ ہو. تو انہوں نے تو کر دیا اپنی طاقت کا اظہار. زیادہ دکھ مجھے مولانا طارق جمیل کی اس معافی مانگنے پہ ہوا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں دن میں ہر وقت، ہم جب ان کے خطبے یا تقریریں سنتے ہیں تو یہ ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر کٹا دو لیکن سر مت جھکاؤ، ظالم کے سامنے تم نے سر نہیں جھکانا، سر کٹا دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے. یا تو مولانا آج کے بعد کسی کے اوپر انگلی اٹھانا بند کر دیں اور یہ کہیں کہ دنیا میں ساری دنیا ہی سچی ہے، کوئی جھوٹا ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی تمام تر باتیں، اس طرح کی تمام تر نصیحتیں وہ بند کر دیں. یا پھر وہ ایک اور بات تسلیم کریں اور اس پر بھی آ کے معافی مانگیں تمام قوم سے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی طاقتور طبقے کے سامنے سر جھکایا. انہوں نے اس میڈیا کے سامنے سر جھکایا ہے اور اس سے معافی مانگی ہے. کامران شاہد سے انہوں نے کہا میں نے معافی مانگی ہے، انہوں نے کہا میں نے حامد میر سے معافی مانگی ہے. کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ان کا نام لے کر ان کو جھوٹا کہا تھا؟ آپ نے میڈیا کے ایک بڑے سیگمنٹ کے بارے میں بولا تھا جس میں، اور یہ وہ الزامات ہیں جو یہ میڈیا والے آپس میں لگاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے ان آپ مولوی حضرات کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اوور آل دین اور اسلام بدنام ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کچھ کہتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اس کی معافی مانگتے ہیں اور اپنا بیان تبدیل کرتے ہیں. آپ کے مفتی منیب صاحب ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا، انہوں نے سب کو کہا جی آؤ اور آ کے تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، اور تراویح پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا او میرا تو 60 سال سے اوپر کا ہوں، مجھے شہادت عزیز نہیں ہے، میں تو گھر پہ بیٹھوں گا. آپ پوری دنیا کو مروانے کے لیے مسجد میں لانے کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ کی اپنی باری آئی ہے تو آپ منہ چھپا کے بیٹھ گئے ہیں گھر کے اندر کہ میں گھر میں تراویح پڑھوں گا. وائے؟
آپ کی جان ایک عام انسان کی جان سے جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ملا حضرات جو ہیں اپنی اس طرح کی حرکتیں خدارہ بند کریں، خدارہ لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں، اور اس میں ہم لوگوں کا سب سے زیادہ قصور ہے، کیونکہ ہم مذہب کے نام پہ بلیک میل ہوتے ہیں، اور یہ مولوی حضرات ہمیں جتنا دل کرتا ہے بیوقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اچھے الفاظ یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتا، دل میرا کچھ اور الفاظ استعمال کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھے الفاظ یہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ یہ جو موجودہ ریسنٹلی جو صورتحال ہوئی ہے، رمضان سے چند دن پہلے انہوں نے کہا جی تراویح ہم مسجدوں میں پڑھوائیں گے کیونکہ آپ نے کاروبار کھول دیا ہے۔ یہ مولوی نہ جانے اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کیوں کرتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے پاکستانی مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ویسٹ میں جائیں، آپ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یا یورپ کے کسی جرمنی میں کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ کرسچنز حضرات کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے بچنا ہے تو چرچ میں جاؤ، چرچ کی عبادتیں کھول دو۔ ہندو حضرات جو ہیں وہ مندر کھلوانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ یہ مذہبی طبقے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف ہمارے مولوی کا نہیں ہے، کسی بھی مذہبی طبقے کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اس سے آگے اس سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اپنی عقل خود استعمال کریں۔ دین آپ کو جد و جہد کرنے کی کے لیے پروموٹ کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ خود سے سیکھیں، خود سے چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہمیں ان ملا حضرات کی ان چیزوں میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے ویسے بھی، لیکن اگر ہمیں ان چیزوں کے اوپر سوچنا بھی ہے تو کوشش کر لیں تھوڑا سا خود سے بھی پڑھ لیں، ہر چیز میں آنکھیں بند کر کے ان حضرات پہ یقین مت کیا کریں۔ اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ عبادات گھر میں کریں، اور ان مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ آپ کو گھر میں بھی اتنا ہی دے گا جتنا اس نے مسجد میں دینا ہے۔ اللہ تو کافر کو بھی دیتا ہے، یہی مولوی ہمیں یہ بات بتاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اللہ کی عبادت کرنی ہے گھر میں بیٹھ کے کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔